الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی قبول فرمانے کے بعد ایک عظیم کام بیت اللہ کی تعمیر کا ان حضرات سے لیا. بیت اللہ کی تعمیر ظاہر ہے کہ بہت عظیم سعادت کی بات تھی، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر فرما چکے تھے. طوفان نوح میں پھر یہ بیت اللہ منہدم ہو گیا تھا یا آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس کے نشانات محفوظ تھے. اللہ نے جب اس جگہ کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، بیت اللہ ایک ٹیلے کی صورت میں تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر جو چلے گئے تھے، پھر قربانی کا عمل پیش آیا، اور اس کے بعد بھی ہر تھوڑے زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لاتے رہتے تھے. خیر خیریت پوچھتے تھے، دوبارہ چلے جاتے تھے. یہاں رہنے کا حکم نہیں تھا. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیر بنا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، فوراً کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل سے عرض کیا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا اس میں تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور مدد کروں گا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیت اللہ کی طرف اشارہ فرما کر کہ اللہ نے مجھے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے. اور وہ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی صورت میں تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا عظیم کام ہے. چنانچہ دونوں باپ بیٹوں نے اس گھر کی تعمیر کو شروع کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جیسے ہی تعمیر شروع کی، اس ٹیلے کا کام شروع کیا، تو بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں جس پر پہلے بیت اللہ قائم تھا، اللہ نے ان بنیادوں کو ظاہر فرما دیا، اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، وہ اتنا سمجھدار پتھر تھا جو آج بھی مقام ابراہیم کی صورت میں محفوظ ہے، کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو اوپر ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر ان کو اوپر لے جاتا.
اور جب نیچے ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ نیچے لے آتا، آگے چلنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو آگے چل پڑتا۔ گویا ایک عظیم لفٹ کا، سیڑھی کا، سمجھدار سیڑھی کا الیکٹرانک یہ پتھر کام کر رہا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نصب کرتے جا رہے تھے، اور اس طرح ان باپ بیٹوں کو جب اللہ نے اپنا دوست بنایا، اور دوست بنانے کے بعد اپنے اس عظیم گھر کی تعمیر کا کام ان سے لے لیا، اور بیت اللہ کی تعمیر اس طرح مکمل ہو گئی۔ اور مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے بارے میں دو اعلان فرما دیے، اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، کہ ہم نے اب اس گھر کو جو ہمارا گھر ہے دو عظیم اعزاز عطا کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ مثابۃ للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ ہے، بار بار آنے کی جگہ ہے، یعنی اس گھر میں یہ عظیم کشش ہے کہ کوئی بھی اس کی زیارت کر کے سیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں اتنی عظیم اللہ نے وہ روحانیت رکھی ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی سرسبزی نہیں ہے، کوئی ایسی لائٹنگ، کوئی ایسا مصنوعی کام نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کے لوگ تفریح گاہوں پر جاتے ہیں، وہاں کام ہوا ہوتا ہے، دیکھنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، سرسبزی ہوتی ہے۔ کتنا ہی عظیم کوئی تاریخی مقام ہو، ایک دفعہ، دو دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ دیکھ کر دل بھر جاتا ہے، اور انسان پھر دوبارہ جانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ یہ جگہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہے، بہت دفعہ دیکھی ہوئی ہے، لیکن بیت اللہ کو اللہ فرما رہے اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا کہ یہ لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ ہے۔ مثابہ کی تفسیر علامہ قرطبی فرماتے ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مثابہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، مثابہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد لا وطر فیہا، کہ جس کے بعد زیارت کرنے کے بعد انسان کو سیرابی نہ ہو، انسان اس سے سیر نہ ہو جائے، اس کو مثابہ کہا جاتا ہے۔ جتنا ہی جائے، جتنی ہی زیارت کرے، اس کی تڑپ اور بڑھ جائے، اس کی دوبارہ جانے کی تمنا اور بڑھ جائے۔ اور علماء نے وہاں کی حاضری کی قبولیت کی علامت یہ لکھی ہے کہ انسان جب بیت اللہ سے واپس ہو رہا ہوتا ہے تو واپسی سے پہلے دوبارہ لوٹنے کی طلب اس کے اندر بیدار ہو جائے، اور وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میری حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، اور مجھے جلد اس در کی دوبارہ حاضری نصیب فرما۔ یہ بیت اللہ کی حاضری کی قبولیت کی علامت ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار واپس آنے کی جگہ، ایسی پرکشش جگہ ہم نے اس کو بنا دیا۔ اور یہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کا نتیجہ کہ اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ میں یہ اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، اب تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، وہ جوق در جوق اس کی طرف، اس آبادی کی طرف، اس محلے کی طرف، ان میرے گھر والوں کی طرف جہاں یہ رہ رہے ہیں، جوق در جوق لوگ آئیں۔ اتنی عظیم دعا کے بعد، عظیم گھر کی تعمیر کے بعد اللہ نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے مثابۃ للناس اس کو بنا دی۔ وَأَمْنًا، اور دوسرا اعزاز یہ عطا فرما دیا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ اور بیت اللہ سے مراد صرف یہ گھر نہیں بلکہ پوری مسجد حرام،
امن کی جگہ ہے، پورا حدود حرم امن کی جگہ ہے۔ اور امن کی جگہ کا مطلب یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس گھر کو اور اس بیت اللہ کی جگہ کو اور اس مسجد حرام کو ہمیشہ سے امن کی جگہ بنایا ہے۔ کبھی اس کے اندر قتل و قتال زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کیا گیا، جبکہ بت پرستی تھی، جبکہ سارے دوسرے گناہ تھے، قتل و غارت گیری تھی، لیکن بیت اللہ، مسجد حرام، حدود حرم، اس کو اللہ نے امن والی جگہ بنا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہاں قتال حلال نہیں کیا گیا، صرف میرے لیے آج فتح مکہ کے موقع پر کچھ لمحات کے لیے قتال کو حلال کیا گیا کہ اگر کوئی فتح مکہ کے موقع پر مجھ سے مقابلہ کرے گا تو مجھے اجازت دی گئی کہ میں اس سے قتال کروں۔ اگرچہ قتال نہ ہوا اور اللہ نے عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح فرما دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا اب قیامت تک کے لیے اس جگہ پر قتل و قتال حلال نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیت اللہ کے اندر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر حد جاری ہو، چوری کرتا ہے، تو اس کو وہاں پر سزا دی جائے گی۔ بیت اللہ کے اندر اگر کرے اس کی سزا تو یہ ہے کہ وہاں پر اس کو دی جائے گی، لیکن اگر کوئی باہر سے کوئی قتل کر کے، کوئی چوری کر کے بیت اللہ میں پناہ لے لیتا ہے تو اس کو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہ قتل کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سزا دی جائے گی، بلکہ اس کو وہاں سے باہر نکالنے پر مجبور کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پر سزا جاری کی جائے گی۔ تو اللہ نے دوسرا اعزاز اس بیت اللہ کو اور اپنے گھر کو یہ عطا فرمایا کہ اس کو امن کی جگہ بنا دیا، مثابۃ للناس و امنا۔ اور پھر ان باپ بیٹوں کو حکم دیا، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہم نے اس گھر کو تمہارے ذریعے تعمیر کرا دیا اور اس کو ہم نے مثابۃ للناس و امنا بنا دیا۔ اب یہ حکم ہے کہ تم دونوں باپ بیٹے اس گھر کی صفائی کا اہتمام کرو۔ ان طہرا بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ کس چیز سے پاک رکھو؟ ظاہری گندگی سے بھی صاف رکھو۔ کوئی اس میں گندگی، کوئی اس میں کچرا، کوئی ایسی چیز جو نظافت کے خلاف ہو، اور باطنی گندگی سے بھی میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ کوئی اس میں شرک کا کام نہ ہو، کوئی بت پرستی کا کام نہ ہو، باطنی نجاسات لے کر اس گھر میں کوئی نہ آئے۔ دل کے اندر بغض، حسد، تکبر، کسی کا کینہ، دشمنی لے کر میرے اس گھر میں کوئی نہ آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے جس گھر کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہوں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا، اور اس کی صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی صفائی کا حکم ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ ظاہری طور پر بھی صفائی، باطنی نجاسات اور گندگیوں سے بھی اپنے دلوں کو صاف رکھ کے میرے اس گھر میں آؤ، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور دنیا بھر کی جتنی مساجد ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سورہ نور میں اللہ فرما رہے ہیں یہ سب میرے گھر ہیں، یہ سب میرے گھر ہیں۔ جو مسجد بن گئی وہ اللہ کا گھر ہے، تا قیامت اس کو اس جگہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عمارت تبدیل ہو سکتی ہے لیکن جگہ نہیں ہٹائی جا سکتی، اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کا گھر بن چکا۔ اب اس کی تعظیم، اس کی صفائی، اس کی نظافت کا اہتمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے
بیت اللہ جو اللہ کے گھروں کا مرکز ہے، اس کی نظافت اور صفائی کا حکم اللہ نے ان باپ بیٹوں کو دیا۔ تو اللہ نے اسی واسطے سے، ان باپ بیٹوں کے واسطے سے، اس مرکز کے واسطے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دنیا بھر کی مساجد کی صفائی اور نظافت اور ان میں داخل ہوتے وقت اپنے دلوں کو باطنی گندگی سے بھی صاف رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 شخص طائف سے آئے اور مسجد میں بلند آواز سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں بلوایا، پوچھا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ بلند آواز سے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر شور شرابہ کرنا، یہاں پر آپس میں دنیا کی باتیں کرنا ناجائز ہے۔ تو اللہ کے گھروں کی صفائی ہر گندگی سے، ظاہری ہو باطنی ہو، دنیا کی باتیں ہو، شور شرابہ ہو، اس سے صفائی کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو، اسماعیل ذبیح اللہ کو، اتنی عظیم شخصیات کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو مساجد کے خدام ہیں ان کی نسبتیں بڑی اونچی ہیں۔ خود ہمارے ذریعے اگر ہم اللہ کے گھروں کے خادم نہیں بن سکتے تو اللہ کے گھروں کو گندہ بھی نہ کریں۔ وضو خانوں کے اندر ایسی چیزیں تھوکنا کہ جس سے اللہ کے گھر کا وضو خانہ گندا ہو جائے، بیت الخلا گندا ہو جائے، صاف نہیں کر سکتے تو گندا بھی نہ کریں۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، اللہ کے گھر کا یہ بیت الخلا ہے، اللہ کے گھر کا یہ وضو خانہ ہے، حتیٰ کہ جو چپلیں رکھنے کی جگہ ہے وہ بھی مسجد کے اندر داخل ہے۔ آپ کے چپل سے اگر کوئی گندگی مسجد میں گر رہی ہے تو آپ اللہ کے گھر کو گندا کر رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جیب میں کوئی تھیلی رکھیں، اس تھیلی میں اپنی جوتی کو ڈالیں تاکہ آپ کی جوتی کے کوئی ذرہ اللہ کے گھر میں نہ گرے۔ یہ اتنی عظیم جگہ ہیں کہ ان کی پاکیزگی، صفائی، نظافت، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اس کا حکم ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے خادموں کو کرنے کا حکم نہیں دیا، خود صاف کرو۔ طہرا بیتیا، کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلے اللہ نے طواف کی عبادت کو ذکر کیا، تو باہر سے آنے والوں کے لیے مسجد حرام میں سب سے افضل عبادت طواف ہے، پھر والرکع السجود والعاکفین، پھر اعتکاف ہے، اور پھر رکوع سجدہ یعنی نمازیں ہیں۔ تو یہ عبادتیں کرنے والوں کے لیے صفائی کا حکم دیا۔ اس صفائی کے حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت کے اس خلیل حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ اللہ نے مجھ سے اتنے بڑے بڑے کام لے لیے، اب یہ موقع ہے، اور آج میری اس بیان کا موضوع بھی یہی ہے کہ رمضان سے اللہ نے مسلمانوں سے بڑے بڑے کام لیے، بڑی بڑی عبادتیں اپنے فضل سے، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی، روزہ ہو، اعتکاف ہو، صدقہ خیرات ہو، کچھ مسلمانوں نے حج کی عبادت کی، قربانی کی عظیم عبادت کی۔ اور ان عبادتوں کے بعد انبیاء کا کیا عمل رہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعائیں ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بڑا کام اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا مجھ سے لے لیا، اب ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے دل میں بڑائی آ جائے، کہیں میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ میں نے بہت بڑی عبادت کر لی۔ یاد رکھیے، گناہ کر کے اگر ندامت آ گئی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، نیکی کر کے اگر غرور آ گیا، تکبر آ گیا تو انسان کی وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔
کتنی ہی بڑی نیکی ہو، اگر قبولیت نہ ہو اللہ کی طرف سے تو نہ اس پر اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، نہ جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، اللہ قبول فرما لے، اللہ راضی، جنت کا فیصلہ۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق، اللہ کی رحمت بہت بڑی نیکی نہیں تلاش کرتی، بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بہانے پر بھی اگر قبولیت ہو گئی، چھوٹا جانور ذبح کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، جن جذبات سے ان باپ بیٹوں نے قربانی کی ان جذبات سے کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو اپنا تقوی دکھا دیا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچانے کے جذبے کے ساتھ قربانی کا عمل کیا۔ اب اس کے بعد انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن میں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ باپ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی جو ان کے صاحبزادوں نے دی، حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ اس موقع پر جو اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا حابیل کا یہ جملہ کہ اللہ قبولیت اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو تقوی کے ساتھ وہ عبادت کو کرتا ہے۔ یہ ضابطہ انہی باپ بیٹوں کے ذہن میں تھا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو، بیت اللہ کی تعمیر کے عمل کو قبول فرما لیجیے، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور قبولیت کا ضابطہ کیا بتلا دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر معلوم کرنا ہے میری نماز قبول ہے نہیں ہے، اس ضابطے کو دیکھ لیجیے، میرے روزے قبول ہے نہیں ہے، اس ضابطے کو دیکھ لیجیے، میرا عمرہ اور حج قبول ہے نہیں ہے، اس ضابطے کو دیکھ لیجیے، میری قربانی کی عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس ضابطے کو دیکھ لیجیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والے کی عبادت کو قبول کرتے ہیں، خوف خدا کے ساتھ، گناہوں سے احتیاط کے ساتھ جو عبادت کی جائے اس کے لیے قبولیت کا فیصلہ ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش ہو کہ ہر عبادت کو گناہوں کی گندگی سے بچایا جائے، ریاکاری اور شہرت کے جذبے سے بچایا جائے، نام و نمود سے بچایا جائے، پکچروں سے، تصویروں سے، موویوں سے بچایا جائے، ہر گناہ سے اپنی عبادت کو پاک کر کے تقوی کے جذبے کے ساتھ جو عبادت ہوگی مختصر ہوگی لیکن قبولیت ہو گئی تو پھر ایسا فیصلہ اللہ کی رضا کا ہوگا، جنت کا ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں بظاہر بہت بڑا کام نہیں کیا لیکن آسمان والوں کی نگاہ میں اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اپنے بیت اللہ کی تعمیر کی توفیق تو عطا فرما دی، اتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا اور ان سب میں کامیاب آپ ہی نے اپنے فضل سے کیا، اب آپ ہماری ان ساری عبادتوں کو، قربانیوں کو، بیت اللہ کی تعمیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ تو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کو اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی یہ احساس بڑھ گیا کہ اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور ہم دونوں کو، میرے اس بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے، اپنے فرما برداروں میں شامل کر دیجیے، تا قیامت ان لوگوں میں سے ہمارا شمار کر دیجیے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کی فرما برداری کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزارتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، قربانی ہو، حج ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ نیکی تو کر رہا ہوں لیکن آیا میرا شمار اللہ کے فرما برداروں میں ہے یا مجرموں میں اور نافرمانوں میں ہے؟
ایسا تو نہیں کہ میرا شمار اللہ کے نافرمانوں میں ہے، مجرم بندوں میں ہے۔ یہ خوف ہمیشہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ جتنا جو اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اس بات کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کہ کوتاہی کرنے والا ہو، عبادت میں کمی کرنے والا ہو اور نافرمانوں میں تو میرا شمار نہیں ہے۔ تو اپنے لیے بھی یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے اللہ میری اولادوں میں سے بھی تا قیامت ایک جماعت ایسی رکھنا جو مکمل آپ کے فرما برداروں میں سے ہو، آپ کی فرما بردار ہو۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہر زمانے میں وہ لوگ رہے جو ہمیشہ بت پرستی سے پاک، شرک سے پاک، ہمیشہ سے۔ خود آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے بارے میں روایات میں ہے، کبھی زمانے جاہلیت میں شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، ہمیشہ جس دین پر رہے فرما بردار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اولادوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا کے چند ٹکے اور روزی یہ ضرور مانگنی چاہیے، لیکن اصل اولادوں کے لیے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میری نسلوں کو اپنا فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ یہ فکر، یہ جذبہ، یہ انبیاء کا جذبہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہمیشہ ایسی رکھنا جو آپ کی فرما بردار ہو۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ہمیں اس جگہ کی تعمیر کا کام تو ہم سے لے لیا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، علم بھی اللہ سے مانگا، اے اللہ ہمیں یہاں کے جو عبادت کے احکام ہیں اور یہ جو جگہ ہیں ان دونوں کی تعلیم، اس کا علم ہمیں عطا فرما کہ یہاں عبادتیں کیسے کرنی ہیں اور یہ جگہ کون کون سی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا، جبرائیل امین کے واسطے سے ان جگہوں کی تعیین کی گئی، مینا کی کیا حدود ہیں، عرفات کی کیا حدود ہے، مزدلفہ کی کیا حدود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا گیا کہ یہ ان جگہوں کے حدود ہیں۔ مناسک حج، حج کی عبادت، اس کے احکام، اس کی جگہ، یہ اللہ سے اس کی سمجھ کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا کہ اگر وہ جگہ ہے، مسجد ہے، بیت اللہ ہے، لیکن عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو وہاں پر راضی کیسے کرنا ہے، اگر وہ انداز معلوم نہیں تو انسان اس جگہ سے جہالت والے کام کر کے لوٹ سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے لوٹ سکتا ہے، راضی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جہاں ان جگہوں کی حاضری کی اللہ سے توفیق مانگی جائے، وہیں ان جگہوں کی عبادت کا انداز کیسے اللہ وہاں عبادت سے خوش ہوتے ہیں، چاہے عمرے کی عبادت ہو، حج کی عبادت ہو، ہر مسجد میں آ کر کیسے وقت کو گزارا جائے، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ان ساری عبادتوں کے بعد تُبْ عَلَيْنَا، اللہ سے یہ دعا مانگی جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ ایک توبہ تو گناہ پر ہوتی ہے اور ایک توبہ نیکی کو جس طرح کرنا چاہیے تھا اے اللہ ایسا نہ کر سکے، یہ کیفیت کے ساتھ تب علینا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، انک انت التواب الرحیم، آپ تو توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ جذبہ ہر نبی کو اللہ نے نصیب فرمایا تھا۔ زندگی کے آخر میں عبادتوں کے بعد وہ اللہ سے یہی دعا کرتا، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے عبادت نہ کر سکا، ما عرفناک حق معرفتک، جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہ پہچان سکا، لیکن جو توفیق آپ کی طرف سے ملی ہے اے اللہ اسے قبول فرما کر، اس سے خوش ہو کر اپنی رضا اور جنت نصیب فرما دیجیے۔ یہی جذبہ ہم سے مطلوب ہے کہ روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، صدقہ خیرات کر لیے، حج کر لیے، قربانی کر لی، اللہ سے قبولیت مانگ لو، اور اس عبادتوں میں جو کمی رہ
رہ گئی اس سے توبہ مانگ لو کہ اللہ ان عبادتوں میں جو کوتاہی رہ گئی وہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اس کی برکت سے اللہ اس عبادت کو قبول بھی فرما لیں گے اور آئندہ دوبارہ اس عبادت کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھائی ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، اور ان باپ بیٹوں نے جن جذبات سے ان دعاؤں کو مانگا، اللہ کی فرما برداری کو مانگا، عبادتوں کی قبولیت کو مانگا، اللہ سے توبہ کو مانگا، اللہ ان ساری دعاؤں کو ہمیں ہماری اولادوں کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ امت مسلمہ کی قربانی، حج اور تمام عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان سب عبادتوں کا جو مقصود اللہ کا تعلق ہے، تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ یہ جذبہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا